الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے اللہ تعالیٰ نے وہ برکت نام کو جڑا بڑا مہربان تے نہایت ہی رحم کرنے والا ہے اس ذات جیڑی ذات کالی رات کی روشن دلی تبدیل کرنی ہے اج اساں موجود ہاں دران نائن بلا موضع بلا اور تحصیل چکوال ہے اور ضلع بھی چکوال ہے ایک بڑی زبردست جگہ پہ موجود ہاں سچے عاشق رسول نے غازی مرید حسین شہید صاحب اور سارے نال نے اسرار صاحب انہوں کو سب پوچھنے ہیں کہ انہوں نے بارے کو کوئی تفصیل سنگیت ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی مرید حسین شہید کے دربار پر یہ اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں تو الحمدللہ 1937 کے اندر غازی صاحب کی خواب کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت ملی کہ جس وقت اس ملعون رام گوپال نے اس وقت ہندوستان تھا، ہندوستان کے اندر نعوذ باللہ مال مویشی تھے تو اس نے نام رکھے ہوئے تھے جو میں لینا نہیں چاہتا ہوں۔ تو جب مسلمانوں نے یہ سنا تو مسلمان کے اندر آگ بگولا کی طرح ایک آگ پھیل گئی، اور الحمدللہ پھر جب غازی صاحب نے یہ سنا کہ وہ اتنا ملعون یہ نیچ حرکت کر رہا ہے تو آپ اس اللہ کی سرزمین پہ تڑپے، اور جب آپ تڑپے تو آپ کی تڑپ اتنی تڑپ تھی، عظیم تڑپ تھی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اس ملعون کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے خواب میں بات طے ہو گئی اور پھر یہاں سے نکلے چاچر شریف جو آپ کے پیر مرشد حضرت عبدالعزیز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، وہاں گئے اور فرمایا کہ حضور میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس ملعون نے یہ حرکت کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا گھر جائیں شادی کریں۔ تو مزے کی بات یہ کہ غازی صاحب الحمدللہ گاؤں کے لمبردار تھے، میٹرک تعلیم تھی، جب گھر آئے تو والدہ کا کہ اماں جان میری شادی کریں۔ اماں نے کہا ہم گاؤں کے چودھری لوگ ہیں، لمبردار ہیں، تو لمبی چوڑی شادی ہوگی، لیکن آپ نے کہا اماں سادگی سے شادی کر دیں۔ سادگی سے شادی ہو گئی، جس طرح بزرگ بتاتے ہیں کچھ 10 دن کہتے ہیں، کچھ 7 دن اور کچھ 14 دن، اتنا درمیانیہ وقفہ ہے۔ آپ پھر یہاں سے چاچا شریف حضرت عبدالعزیز قلندر رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اماں بھی ساتھ تھی، آپ کی بیوی بھی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھی۔ فرمایا حضور جو آپ نے دیوار کھڑی دی ہے یہ مجھے نہیں روک سکتی، میں اس ملعون کے واسطے جہنم کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ تو حضرت خواجہ عبدالعزیز قلندر رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا غازی سولی کے تختے پہ لٹکنا پڑتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں اور انشاءاللہ میں کامیاب رہوں گا۔ پیر و مرشد نے دعائیں دیں اور آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ آپ اس چکوال کی دھرتی کا ناز بلہ شریف گاؤں کا رہنے والا 21 سالہ جسے دنیا غازی مرید حسین شہید کہتی ہے، یہاں سے ان کا سفر شروع ہو گیا اور تقریباً 6 مہینے لگ گئے اس کی رہائشگاہ تک۔ جب آپ ہندوستان پہنچے تو ملعون پشاور آ چکا تھا، یہ اس کے پیچھے پشاور آئے۔ جب پشاور آئے تو مزے کی بات جس دھوبی سے آپ نے کپڑے دھلائی کروائے تھے، جب وہ دھلائی کر کے لے آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندو کی سمیل آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم مسلمان دھوبی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے تحقیق کی تو واقعہ ہندو نے کپڑے ان کو دھلائی کیے تھے۔ وہ دھوبی کہتا کہ غازی صاحب کی اتنی روح پاک تھی۔ پھر آپ ہندوستان گئے اور اس کی رہائشگاہ پہ پہنچ گئے، لیکن اب قرآن سے پوچھتے ہیں غازی صاحب کس طرح پہنچے؟ قرآن پاک سورۃ الاحزاب النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو نبی سے اعلیٰ محبت کرتا ہے، اگر اس کو جان دینی پڑے تو جان سے وہ بڑھ کر کام کرے گا تو اس کا ایمان پورا ہو جائے گا۔ جس طرح بڑی مشہور روایات ہے کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو سیدنا عمر نے ارشاد فرمایا کہ ماں سوا جان کی پوری کائنات اور سے زیادہ، تو میرے کریم آ کر ارشاد فرمایا تیرا ایمان پورا نہیں ہوا۔ عمر سمجھ گئے، فرمایا یا رسول اللہ جان سے بڑھ کر، فرمایا اب آپ کا ایمان پورا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اتنا احسان تھا کہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے، میں پھر اس کی رہائشگاہ پہ پہنچ کر کے یہ حدیث سناتے ہوئے اللہ فرماتا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیادہ نہ فرماتا، نہ آسمان بناتا نہ زمین، حتیٰ کہ رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ پھر میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا والوں میں نے بڑے بڑے احسانات کیے، ایک احسانات ضرور جتلا رہا ہوں، کون سا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو میں نے اپنے محبوب آپ کو عطا فرمایا ہے۔
پھر رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے پست کرو، آہستہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور زور کا چلا چلا کر گفتگو کرتے ہو اس طرح گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ آہستہ آواز میں کرنی ہے۔ اگر کرو گے اونچی آواز میں، رب نے شرط رکھ دی، اگر اونچی آواز میں بات کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں آپ کے اعمال میں برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا، خبر نہیں ہونے دوں گا۔ غازی صاحب نے وہ قدم اٹھایا کہ رب فرماتا ہے کہ آہستہ آواز میں بات کرنی ہے تو ملعون تیری کیا جو تو گستاخی کرے۔ یہ چکوال کی دھرتی کا ناز جس دنیا غازی مرید حسین شہید کرتی جہاں سے چلے اس ملعون کی رہائشگاہ پہ پہنچے، اس کے اندر انٹر ہو گئے، وہ ہاکی کا پلیئر تھا اور وہ سو رہا تھا کہ آپ کے تمام سوالات اس میرے بیان میں آ جائیں۔ جب وہ سو رہا تھا آپ نے ہاکی اٹھائی اور ماری دیوار کے ساتھ، جب ہاکی دو ٹکڑے ہو گئی وہ بھاگ کے اٹھا، قداور تھا، تو کہتا ہے غازی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی نیندیں حرام کر کے تو سکون کی نیند سوتا ہے، تو نے یہ کام کر رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا ہے۔ فرمایا اب حضور کا عاشق آ گئے، آپ نے اسے ایک بار کیا، دوسرا کیا، تیسرے کے بعد سے جہنم کرے۔ غازی صاحب اپنے سفر پہ چل پڑے، آگے گئے، پھر خیال آیا کہ وہ بچ نہ گیا۔ جب آپ واپس لوٹے تو آگے سے کہتے ہیں کہ مائی جا رہی تھی، ان سے وہ کہتی رام گوپال کے قتل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں واقع قتل ہو گئے؟ فرمایا ہاں قتل ہو گئے۔ آپ نے دعا میں آتے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کا کہ یہی وہ بندہ جس نے رام گوپال ملعون ڈاکٹر کو قتل کیا۔ آپ بھاگے، جب تالاب کے کنارے پہنچے، جس طرح یہ بھائی جان اور میں کھڑے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور فرمایا غازی اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کام ہوئی تھا جو آپ نے کر دیا ہے۔ غازی صاحب فرمایا یا رسول اللہ میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غازی صبر کرنا، ہم استقبال کے ساتھ لینے آئیں گے۔ غازی صاحب نے تالاب میں چھلانگ لگا دی، پھر جس نے ریسٹ کیا وہ بھی مسلمان تھا، ادب کے ساتھ نے غازی صاحب کو ریسٹ کیا، لیکن پھر اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا، یہ اتنا لمبا چوک نظام ہے، کرتے کرتے چکوال تک خبر پہنچ گئی کہ چکوال کے نوجوان ہیں، اور پہنچا کس دستک جب دی تو الحاج خیر مہدی صاحب جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ غازی صاحب میرا بھائی ہے، کیا وجہ؟ فرمایا ڈاکٹر رام گوپال ملعون کا قتل کر دیا ہے، تو آپ کو پیشگی کے لیے بلایا گیا ہے۔ کیس لگ گیا، جب کیس لگ گیا پھر ماں تھی گھر میں، بیوی تھی، لوگ ان کے پاس آتے، ماں روتی تھی، ملاقات کرنے جاتی تو ماں کہتے اماں رویا نہ کر، رویا نہ کر۔ اماں کہتی بیٹا اگر دو بیٹے صبر کر لیتی تو ایک بیٹا ہے، ماں کیا کرے، لیکن پھر بھی ماں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جب دنیا آئی کسی نے کہا ادھر جائیں ادھر جائیں، کمپرومائز کر لیں، غازی صاحب نے کہا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ یہودی جانتا تھا، اس وقت کفار بڑے زور پہ تھا، ان کو پتہ کہ مسلمان بک نہیں سکتا، بلکہ مومن کا آخری خون کا قطرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے۔ غازی اپنے بیان سے پھرتے نہیں تھے، یہودی مانتا نہیں تھا۔ جب ان کی ماں خواجہ عبدالقدیر قلندر رحمۃ اللہ علیہ چاچڑ شریف گئی، پہنچی، فرمایا حضور اگر آپ غازی کو کچھ سمجھائیں تو شاید کمپرومائز ہو جائے، تو آپ نے فرمایا پوری دنیا چل کر آتی میں نہ جاتا، لیکن آپ غازی کی ماں ہیں، میں ضرور جاؤں گا۔ آپ جب آئے غازی صاحب کی جیل کے اندر پہنچے، اور جب غازی صاحب نے پیر و مرشد کو دیکھا ایک بڑی تڑپ ہوتی ہے۔ غازی صاحب کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ غازی تو نے کوئی چیز دیکھی ہے جیل کے اندر؟ بڑے عشق سور کے دہرے لگاتے تھے۔ غازی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری جیل میں تشریف لاتے ہیں۔ وہاں پر پیر ادھر ہی کھڑے ہو گئے، پیروں نے بڑی عاجزی فرمائی، فرمایا غازی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن تیری شان بہت اعلیٰ ہے، تو تو بازی لے گیا اور لوگ کہیں گے یہ حضرت خواجہ عبدالعزیز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا پیر ہے، میری کوئی شان نہیں۔ آپ نے اتنی عاجزی فرمائی۔ تو پھر جب ماں صبر پہ ڈٹ گئی تھی نا، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، شہیدوں کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جس وقت ماں صبر پہ ڈٹ گئی، ماں نے رونا چھوڑ دیا، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر سے نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین۔ جب ان کی ماں صبر پہ ڈٹ گئی، رب نے فرمایا اماں میں دلوں کے راز جانتا ہوں، اب میں تیرے ساتھ ہوں،
جب ماں نے پکا صبر پہ ارادہ کیا نا، رب نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ ماں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خالی ساتھ بنا قدرت کا بے کرشمہ، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ بڑا آسان سا ترجمہ کہ ماں روئے وہ جس کا بیٹا مرا ہو، تیرا مرا ہی نہیں ہے، تیرا زندہ ہے۔ جب ماں نے میرے پیارے بھائی صبر کیا، رب نے بہت پیاری خوشخبری عطا فرما دی۔ یہ الحمدللہ غازی صاحب کی میٹرک تعلیم تھی، گاؤں کے لمبردار تھے، جائیداد حد سے زیادہ تھی، لیکن عشق رسول ایسا سینے کے اندر پیوست تھا۔ الحمدللہ آخری وقت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم غازی صاحب کے ساتھ چل رہے تھے، اور غازی صاحب بڑی عشق کے ساتھ، اور پھر کتنے پیر و مرشد خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو الحمدللہ پر حاضر رہتے ہیں۔ اور ان کے پیر و مرشد کو میں آپ کو بڑا پیارا ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پھول ہے، یہ اس جگہ پر پڑ گئے، تربت پہ پڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر اچھا لگتا ہے، تو غازی صاحب قدموں پہ چل گئے، اور شہد جو نکلا، یہ 14 دن کے بعد یہ نشان موجود ہے، شہادت کے تقریباً 14 دن کے بعد نکلا شہد۔ پھر غازی کے پیر و مرشد نے کہا کہ غازی صاحب آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کو آپ کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ کے در پہ آتے ہیں، جوگ آتے ہیں، غازی صاحب پہ اپنی مرادیں مانگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سچے عشق رسول کی قربانی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن میں، ان کے دیکھو کہاں 1937 اور کہاں 2023، الحمدللہ ظاہرین آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور محفل یہ جاری ہے۔ یہ لوگوں کا یہ کلیہ ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام لے۔ کوئی شکریہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، جو مصطفیٰ کا ہو گیا اس کے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، غازی تیری شان بڑی نرالی ہے، تیرا رتبہ بڑا عالی ہے، گناہگار تیرا سوالی ہے۔ جب آپ کے پیر و مرشد غازی صاحب کے پاس گئے، پھر نقشہ کیسے کھینچا گیا کہ جب پیر نے پوچھا غازی سے یہ تو بتا غازی جیل کا منظر کیسا ہے، غازی نے فرمایا میرے پیارے مرشدی، میرے میٹھے مرشدی، حضور روزانہ کرم فرماتے ہیں، میری جیل میں تشریف لے آتے ہیں، بھر بھر جام پلاتے ہیں۔ جب آپ کے پیر و مرشد خواجہ عبدالعزیز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، آپ نے فرمایا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ سن کر غازی کے پیر نے فرمایا دل کرتا ہے غازی تیری پریشانی چوموں، تیری شان بڑی
نرالی ہے غازی تیرا رتبہ بڑا عالی ہے، اسرار کی لاج رکھنا غازی، قدموں میں تمہارے نور نکلے، قدموں میں تمہارے نور نکلے، یہ تیرے در کا سوال